إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ہر قسم کی حمد و ثنا خوبی و بڑائی بزرگیوں کی بڑائی ہر قسم کی تحمید و تمجید تسبیح و تقدیس تکبیر و تکریم تعظیم و تحلیل ہر قسم کا تصرف اختیار غلبہ کنٹرول اقتدار اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے وہ اللہ جو سب کو کھلاتا ہے خود کھانے کا محتاج نہیں وہ اللہ جو سب کو سلاتا ہے لیکن نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ وہ اللہ جو اپنا تعارف یوں کرواتا ہے اللہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ہمیشہ تک زندہ ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے ہمیشہ تک قائم رہے گا وہ ہمیشہ سے جسے چاہتا ہے قائم رکھتا چلا آ رہا ہے جب تک چاہے گا قائم رکھے گا نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے آسمانوں میں جو کچھ سب اسی کا زمین میں جو کچھ سب اسی کا کوئی ہے مائی کا لال جو اپنی مرضی سے اس کے پاس سفارش بھی کر سکے لوگوں کے آگے جو کچھ لوگوں کے پیچھے جو کچھ سب کا اسے علم ہے لیکن جو کچھ اس کے پاس ہے کسی کو اس کا علم نہیں سوائے اس کے جو وہ لوگوں کو بتلا دے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے زیادہ وسیع ہے اس کے آسمانوں اور زمین کی حفاظت کر رہا ہے کبھی وہ اس سے تھکا نہیں اور وہ بہت عالی شان بہت عظمتوں والی ذات ہے حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام درختوں کے پتوں سے زیادہ ریت کے ذروں سے زیادہ آسمان کے تاروں سے زیادہ پانی کے قطروں سے زیادہ ہوا کے جھونکوں سے زیادہ سورج چاند کی کرنوں سے زیادہ درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہستی جو سب سے حسین سب سے جمیل وہ ہستی جو احسن الانبیاء امجد الانبیاء اشرف الانبیاء اکرم الانبیاء ہے وہ ہستی جو امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین ہے وہ ہستی جن پر آپ ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کہ جن پر آپ ایک بار درود پڑھیں اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے 10 گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے جتنا آپ درود پڑھتے چلے جائیں گے جنت میں ان کا اتنا ہی ساتھ ملتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آپ سب نے وضو تو کیا ہوگا وضو کر کے آپ نے کیا پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سب کو یاد ہے نا دعا جی آپ نے وضو کیا وضو کے بعد یہ دعا پڑھی مختصر سی دعا ہے کتنے سیکنڈ لگے 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کتنے اونچے عمل کی توفیق دے دی پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی وضو کر کے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی وہ اپنی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے ایک کھجور کے برابر ایک کھجور یا اس کے برابر کسی چیز کا صدقہ کرتا ہے لیکن پاکیزہ کمائی ہو پاک مال ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کھجور کو
اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں، پھر اللہ اس کو پالتے ہیں، اس کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح تم میں سے کسی کو گھوڑے پالنے کا شوق ہو تو وہ اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، کتنی احتیاط، کس قدر اس میں محنت کرنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار اس ایک کھجور سے جو آپ نے پاکیزہ کمائی سے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو چکی ہوگی جی۔ یہ کتنے گنا ہے جی؟ 10 گنا ہے۔ ایک کھجور احد پہاڑ بن گئی، یہ کتنے گنا ہے؟ 10 گنا تو نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجد ہے، اس کے اندر کھجوروں کا ڈھیر لگائیں، کتنے بن جائیں گے جی؟ اسی میں لاکھوں کھجوریں آ جائیں گی۔ کہاں ایک پہاڑ اتنا اونچا موٹا، زمین میں اس کی جڑیں، یہ تو کروڑوں اربوں خربوں گنا سے بھی بڑھ گیا۔ لیکن کب؟ جب ہماری نیتوں میں اخلاص تھا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وہ کھجور اللہ کی راہ میں دی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ، کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں نا، الحمدللہ زبان سے نکلا، ایک بار آپ نے پڑھا الحمدللہ، عرش والا اتنا خوش ہوتا ہے اپنی اس تعریف سے، بندے کے منہ سے الحمدللہ نکلتا ہے، وہ ترازو جس کے ساتھ لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس ایک الحمدللہ کے ساتھ اس کو بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ 2 کلمے، یہ آپ 2 لمحوں میں ادا کر لیتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کو پڑھ لینے سے یہ زمین و آسمان کا خلا اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے 3 مثالیں ذکر کی ہیں۔ آدمی ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، احد پہاڑ کے برابر بن گئی۔ ایک بار الحمدللہ پڑھا، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا، یہ زمین و آسمان کا خلا، وہ نیکیوں کا ترازو سارا بھر جاتا ہے۔ یہ اتنا اجر، اتنا بڑا ثواب یہ کب ملتا ہے؟ میرے بھائی، یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے اعمال دکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ لیکن مقام کب بنتا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں، اس کے پیچھے کچھ شرطیں ہیں، کچھ پابندیاں ہیں۔ ہم کچھ چیزوں کا خیال رکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا، وہ ابو جہل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ابو لہب کا بھی پتہ ہوگا آپ کو، پیارے آقا علیہ السلام کے دشمن تھے جی۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بڑی سزائیں دی اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ بیت اللہ کے پاس رہتے تھے، جب دل کرتا حج کرتے، جب دل کرتا طواف کرتے، یعنی ہر سال حج کا موقع ان کو بنے وہ کر لیتے، بیت اللہ کا طواف، جب چاہیں حجر اسود کو چومیں، زمزم کا پانی پئیں، لیکن ان کی کوئی نیکی قبول ہوئی؟ بالکل نہیں۔ وجہ، ہم چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں، اتنا اجر، اور انہوں نے اتنے بڑے عمل کیے کچھ بھی نہ ملا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آج آپ کو وہی وجہ بتاؤں گا، دھیان سے سنیے گا۔ میں اصل موضوع آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں جی۔ یہ بچے جنہوں نے باتیں کرنی ہیں باہر چلے جائیں۔ ہمارے اعمال، ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ نمازیں، ہمارے یہ صدقہ خیرات، دعا کریں اللہ شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارا حج عمرہ، آپ نے حج عمرہ یہ بیت اللہ دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، یہ تب قبول ہوں گے جب ہمارے پاس 4 چیزیں ہوں گی، ہماری 4 چیزیں پاک ہوں گی تب جا کے یہ عمل ملیں گے، ورنہ بھائیو بھول جائے کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ ہماری باتیں قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ نمبر 1، ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے۔ ہم جو اپنے دل کے اندر کچھ خیالات رکھتے ہیں ان کو پختگی سے ہم نے دل کے اندر جمایا ہوا ہے۔ مثلاً ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، فرشتوں کو مانتے ہیں نا، رسولوں کو مانتے ہیں نا، اللہ کی آئی ہوئی کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، ہم تقدیر کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، ان کو ماننا، اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور یہ ایمان ہے۔ جب تک ہمارا یہ عقیدہ پاک نہ ہوا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، ان کی کوئی عبادت قبول کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ پاک نہیں تھا۔ عقیدے کو ہم نے کس سے پاک رکھنا ہے؟ نمبر 1، شرک سے۔ ہمارا عقیدہ شرک سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ
کفر سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ نفاق سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز ہوئی ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ، پاک، صاف شفاف عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو توحید کی نعمت نصیب فرمائے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا عمل بھی پاک ہو، ہمارا عمل بھی پاک ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں نا، عملوں کے اندر ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، اگر ہمارے عمل میں ملاوٹ ہو گئی تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ ملاوٹیں کون سی ہوتی ہیں؟ یہ ملاوٹ ہے سب سے بڑی بدعت کی۔ اگر ہمارے عملوں میں بدعت آ گئی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر ہمارے عمل میں ہم نے اپنی مرضی کو شامل کر لیا پھر بھی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے عمل میں غیر مسلموں کی مشابہت کو داخل کر لیا پھر بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو پیارے آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے۔ کچھ لوگ آئیں گے ان کو دور ہٹا دیا جائے گا، پیارے آقا فرمائیں گے میرے امتی ہیں، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، وہ نمازی تھے، وضو کرتے تھے، لیکن آپ کو بتلایا جائے گا اے اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کو خراب کر دیا تھا، اپنی مرضیاں دین میں شامل کرتی تھیں، انہوں نے بدعتوں سے آپ کا دین تباہ کر دیا تھا۔ تو آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا اس پہ لعنت و پھٹکار ہو۔ تو بھائیو اتنا بڑا عمل، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن قبول نہیں، ان کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا، وجہ ان کا عمل پاک نہیں تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات اللہ کے ہاں قبولیت پالیں، اس کے لیے ضروری ہے ہمارا عمل بدعت سے پاک ہونا چاہیے، ہمارا عمل غیر مسلموں کی مشابہت سے پاک ہونا چاہیے، اپنی مرضی کو مکس کرنے سے پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہو گئی 2 شرطیں، یاد رکھنا 4 شرطیں ہیں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ پہلی شرط عقیدہ پاک ہونا چاہیے، دوسری شرط عمل پاک ہونا چاہیے۔ اب سنیے تیسری شرط، ہمارا عمل تب قبول ہوگا جب ہماری نیتیں پاک ہوں گی۔ اگر ہماری نیتوں میں کھوٹ ہوا، اگر ہماری نیتوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا مقصود ہوا پھر بھائیوں کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کو جن لوگوں سے بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ لایا جائے گا حافظ قرآن اور قاری قرآن کو، عالم دین کو، لایا جائے گا شہید کو، لایا جائے گا سخی آدمی کو۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی میں نے تجھے صلاحیت دی، میں نے تجھے توفیق دی، تو نے کیا کیا؟ اللہ میں نے تیرا دین سیکھا، سکھایا، قرآن پڑھا، پڑھایا تیرے لیے کہ تو راضی ہو۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، کذبتا، فرشتے کہیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو یہ کام اس لیے کیا تھا کہ لوگوں سے تیری تعریفیں ہوں، لوگ کہیں بڑا علامہ ہے، بڑا فہامہ ہے، تیرے بینر لگیں، تیرے اشتہار چھپیں، سوشل میڈیا پہ تیرا چرچا ہو، تیری جیبیں گرم ہو۔ تو نے تو دنیا والوں سے بدلہ چاہا تھا، مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید سے کہا جائے گا ہاں بھائی میں نے تجھے جوانی دی، صحت دی، مواقع دیے، اسلحہ دیا، کیا کیا تو نے؟ کہے گا اللہ میں نے سب کچھ تیری خاطر قربان کی، حتیٰ کہ جان کی بازی بھی تیرے لیے لگا دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا دنیا والے تجھے بہادر کہیں، دنیا والوں میں تیرے چرچے ہوں، بڑا دلیر تھا، بڑا جرت مند تھا، بڑا قوی تھا، تجھے یہ پھول لگے، تیرے تمغے بڑھے، تجھے بھی دنیا کے اندر بڑی شہرت ملے، دنیا والوں سے چاہا مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر لایا جائے گا سخی آدمی کو، اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی میں نے تجھے فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، وہ مانتا جائے گا۔ اللہ فرمائے کیا کیا؟ کہے گا اللہ جس جس جگہ پہ خرچ کرنے سے تو راضی ہوتا تھا میں نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہر جگہ پہ میں نے مال خرچ کیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا دنیا میں تیری شہرت ہو، لوگ تیری تعریفیں کریں، بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، لوگوں سے چاہا مل گیا، میرے پاس کچھ نہیں، حکم ہوگا جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ بھائیو ہم روزے رکھتے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کتنے ہی ایسے لوگ
راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں لیکن سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کتنے ہی لوگ روزہ رکھتے ہیں سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غلط کام نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ تو بھائیو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں کہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں، لوگوں سے تعریفیں مقصود نہ ہو۔ آخری شرط آپ کو بتلاتا ہوں، پھر دہراتا ہوں، کوئی بھی عمل قبول ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ پاک ہو، ہمارا عمل پاک ہو، ہماری نیت پاک ہو، اور نمبر 4 ہمارا مال بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر حرام مال ہمارے جسموں میں جا رہا ہے کچھ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی لمبے سفر میں ہے، سفر کے اندر اللہ دعائیں نہیں رد کرتا، لمبے سفر میں ہے، اس نے اپنے ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں وہ ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے غرض سے بھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہیں، اس حالت میں بھی اللہ دعا رد نہیں کرتا، زبان سے کہتا ہے رب رب، اے میرے رب، اے میرے رب، دعا کرتا ہے، اور بندے کے منہ سے جب رب نکلتا ہے نا اللہ اس کی دعا نہیں رد کرتا۔ یہاں پر غور کیجئے، سفر میں ہے، ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہیں، کپڑے غبار آلود ہیں، اور رب رب کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مطعمہ حرام، کھانا حرام کا، مشرب حرام، پینا حرام کا، ملبس حرام، اس کا پہننا حرام کا، غذی بالحرام، حرام کی غذائیں جسم میں گئیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ، تو کیسے تیرے لیے دعا قبول کر لی جائے؟ بھائیو ایک دعا کا عمل وہ قبول نہ ہوا اگر حرام آدمی کے جسم میں ہو تو ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی، ہماری زکاتیں کیسے قبول ہوں گی، ہمارا حج عمرہ کیسے قبول ہوگا؟ تو یہ 4 شرطیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، ہمارا عقیدہ پاک ہونا چاہیے، ہمارا عمل پاک ہونا چاہیے، ہماری نیت پاک ہونی چاہیے، اور ہمارا مال بھی پاک ہونا چاہیے، تبھی جا کے ہماری عبادتیں اللہ کے ہاں شرف قبولیت پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب شرطوں پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہاں بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں؟ اگر تو بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اگر تو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا منہ رکھنے کے لیے، تو پھر کھانا تو مل جائے گا، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہیں بیٹھے ابھی اپنی نیتوں کو چیک کریں، کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں؟ افطاری کرنا اللہ راضی ہوتا ہے اس سے، جی مسجد میں بیٹھنا اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے، اکٹھے مل کے بیٹھے اللہ راضی ہوتا ہے، دین سیکھیں سکھائیں اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر تو ہماری نیتوں میں یہ اللہ کی رضا مقصود ہے تو پھر میرے بھائیو ہمارا یہ بیٹھنا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا، اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر کوئی اور مقصد ہے پھر کچھ نہیں ملے گا۔ حدیث مبارکہ آخری سناؤں، بات ختم کروں، افطاری کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ اسپیشل فرشتے ہیں، فرشتوں کی ایک فوج ہے جن کا مقصد صرف اور صرف اس زمین میں گھوم پھر کر ان محفلوں کو ڈھونڈنا ہے جن محفلوں میں اللہ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب ایک فرشتے کو ایسی محفل ملتی ہے باقی فرشتوں کو آواز دیتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، مجھے وہ محفل مل گئی جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر فرشتے جمع ہونا شروع ہوتے ہیں، اتنے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس محفل سے لے کر آسمان دنیا تک کا سارا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، اتنی تعداد میں فرشتے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے لوگ گھروں کو جاتے ہیں، فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں، پھر اللہ ان سے گفتگو فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار کی باتیں کرتا ہے۔ ہاں بھی کہاں سے آئے اللہ کو سب پتہ ہے، لیکن صرف پیار کی باتیں ہیں۔ پتہ ہے نا کوئی مہمان آ جائے تو ہم بھی ہور سنا پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتا کہاں سے آئے، وہ بتلاتے ہیں فیروز بٹواں سے، فلاں جگہ سے۔ اچھا میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تکبیریں پڑھ رہے تھے، تیری کبریائی تیری بزرگی بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے اللہ نہیں۔ اللہ کہتے اگر مجھے دیکھ لیں تو؟ وہ کہتے اللہ اگر تجھے دیکھ لیں تو پہلے سے کہیں زیادہ ذکر کریں، پہلے سے کہیں زیادہ تیری تسبیح تقدیس کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کیوں جی آپ بھی سب مانگتے ہیں اللہ سے جنت؟
اللہ پوچھیں گے فرشتوں سے جب اس کے پاس جائیں گے میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نہیں۔ اللہ فرماتے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو پہلے سے زیادہ جنت کی طرف بھاگیں اور زیادہ محنت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ ڈر کس چیز سے رہے تھے؟ اللہ وہ تیری جہنم سے، تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ میری جہنم دیکھ لیں تو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیں تو پہلے سے زیادہ اس سے دور بھاگیں۔ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں اشہدو گواہ ہو جاؤ قد غفرت لہم، اس محفل میں جتنے لوگ موجود تھے میں نے تمام کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ایک فرشتہ شکایت لگاتا ہے، ایک فرشتہ بولتا ہے کہتا ہے اللہ ایک آدمی تو کسی کو اور کام کے لیے آیا تھا، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، اسپیشل اس کا مقصد اس محفل میں شرکت نہیں تھی، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، وہ بھی بخشا گیا۔ اللہ کا جواب سنیے، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی بہم جلیسہم، وہ اتنے خوش نصیب ہم نشین ہیں، اتنے خوش نصیب محفل والے ہیں کہ جو ان کے پاس بھی بیٹھ گیا وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، میں نے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہی ہمارے زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں کل قیامت کا دن ہو، پیارے آقا علیہ السلام کے جھنڈے تلے اللہ ہم سب کو جمع فرما دے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ وہ وقت لائے توفیق دے ہم خانہ کعبہ میں بھی بیٹھے ہوں، مسجد نبوی میں بھی اللہ جمع ہونے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔